بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو اردو کی پریزنٹیشن سمجھاؤں گا اردو کے پیپر کے بارے میں 9th کلاس کے۔ اس میں آپ نے پیپر کو حل کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ حصہ انشائیہ، ٹھیک ہے، مختصر سوالات آپ حل کریں گے کویسچن نمبر 4 کو۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ مارجن لگا کے اسی طرح حصہ انشائیہ کی آپ نے ہیڈنگ دے دینی ہے۔ اس کی ہیڈنگ دینے کے بعد اسے آپ نے کیا کرنا، نیچے لائن کر دیں، پھر اس کے نیچے آپ مختصر سوالات کی ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 4 کی آپ ہیڈنگ دیں گے، سوال نمبر 4 اس کے نیچے آپ مختصر سوالات کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، ورنہ نیچے آپ جز نمبر 1 ہے 2 ہے جو ہے وہ دے کے اس کے نیچے آپ نے کیا کرنا ہے، سینٹر میں یہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اور جواب کو ایک سائڈ پہ مادن کے ساتھ آپ نے لکھ کے اس کی برابری میں آپ نے نیچے سے سٹارٹنگ پکڑنی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، اس کی برابری میں نیچے سے جہاں پہ جواب ختم ہوا ہے اس کے نیچے سے آپ نے اس کی برابری میں نیچے والی لائن سے آپ نے سٹارٹنگ پکڑنی ہے۔ یہ آپ نے اس طرح آپ نے جزیں حل کرنی ہے نیچے، پھر اسی طرح آپ دیکھیں جہاں پہ آپ کی جز ختم ہوگی، آنسر آپ کا کمپلیٹ ہوگا، وہاں پہ آپ نے ڈبل اسی طرح مارجن لائن دے دینی ہے۔ یہاں پہ کٹ مارکر کو اگر آپ سینٹر میں کٹ لگا لیں تو یہ مارجن والا وہ کٹ بن جائے گا، اور ایک دفعہ میں فوٹ رکھ کے آپ ڈبل لائن لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نمبر 2 آ گئی وہ بھی آپ نے سینٹر میں ہیڈنگ دے کے اسی طرح آنسر کا آپ نے دے دینا ہے جواب کا، پھر اس کے نیچے آپ نے آنسر کو کمپلیٹ کر لینا ہے، اور اس کے نیچے پھر آپ نے اسی طرح آپ نے لائن کر دینی ہے۔ آپ نے جتنے بھی یہ جو مختصر سوالات ہیں اسی طرح آپ نے لے کے چلنے ہیں، اسی طرح آپ نے پریزنٹیشن کے مطابق آپ نے اپنے سوالات حل کرنے ہیں۔ یہ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کی خوبصورت تاکہ آپ ہیڈنگ خوبصورت سی دیں، لفظ کی بناوٹ، اور اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو چیز آپ سے پوچھی گئی ہے اسے اگر آپ کٹ مارکر میں نمایاں بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیچ میں آنسر میں آپ اٹھا دیتے ہیں تو وہ اور زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ آگے ہمارے پاس آ گیا سوال نمبر 7، ہم اس کے بعد حل کریں گے۔ درخواست کا آ جائے گا، اسی طرح سوال نمبر 7 لکھ کے آپ نے سینٹر میں خوبصورت سا درخواست کی ہیڈنگ دے دینی ہے، پھر نیچے سے آپ نے سٹارٹنگ پکڑنی ہے، جس آپ نے درخواست لکھنی ہے، ٹھیک ہے، اوپر آپ نے ہیڈنگ دے کے پرنسپل کی اور اسکول کا نام آ جائے گا۔ اس کے بعد نیچے آپ نے عنوان دے کے عنوان جو آپ کی آگے درخواست ہے، حصول سرٹیفکیٹ ہے، جو بھی ہے اس کی آپ ہیڈنگ دے کے نیچے آپ پھر جناب عالی کا دیں گے کٹ مارکر پہ، پھر اسے آپ اسٹارٹنگ میں نہایت ادب سے یہ یہاں پہ اگر آپ کٹ مارکر سے اٹھا دیتے ہیں یہ اور اچھا ہے، ورنہ سنگل پین سے بھی آپ یہ مکمل درخواست لکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ نے درخواست کو لے کے چلنا ہے، اور لاسٹ پہ آ کے آپ نے اسی طرح جو تاریخ آپ نے دینی ہے وہ اردو میں آپ دے دیں، اردو الفاظ میں یہاں پہ آپ نے دے دینی ہے ڈیٹ، جو بھی آپ نے ڈیٹ دینی ہے۔ اب اس کے بعد آگے آپ کا آ جائے گی ہیڈنگ درخواست گزار، آپ نے اپنا نام لے کے آپ کا تابع فرمان الف ب ج آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہم حل کریں گے، اس کا سبق کا خلاصہ آ جائے گا اوپر کویسچن دے کے، اور نیچے سبق کا خلاصہ، پھر حوالہ متن آپ نے خوبصورت سا لکھنا ہے، پھر اس کے نیچے سبق کا عنوان، مصنف کا نام، صنف، ماخذ اور خلاصہ۔ اب یہاں پہ آپ نے سبق کا عنوان جس کا بھی ہے آپ نے آگے نام لکھ دینا ہے، یہاں پہ آپ کے سامنے دیے گئے، ٹھیک ہے، مصنف کا نام آ گیا، صنف کا آ گیا، ماخذ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسے آپ نے اسی طرح پیپر کو دے کے چلنا ہے، آپ نے اسی طرح خوبصورت سی ہیڈنگ دینی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے حل کرتے جانا ہے اسے۔ سوال نمبر 5 کے آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ آپ نے سینٹر میں بالکل یہ جو آپ کی ہیڈنگ چلتی ہے، یہ بالکل آپ کی ہیڈنگ جو آپ نے کویسچن مارکنگ کرنی ہے، یہ سارا کچھ یہ بالکل سینٹر میں آنا چاہیے۔ پھر یہ جو سبق کا نام ہو گیا، مصنف کا نام ہو گیا، والا متن، یہ آپ ایک سائڈ پہ دیں گے جس طرح آپ کے سامنے پیپر پریزنٹیشن پہ آپ کے سامنے دیا گیا ہے۔ آگے ہمارے پاس آ گیا سوال نمبر 6، تو سوال نمبر 6 کی آپ اوپر ہیڈنگ دیں گے، نظم کا خلاصہ، پھر آپ نے لکھ کے یہاں پہ اسی طرح پھر ایک سائڈ پہ آپ کا آ جائے گا نظم کا عنوان، نعت ہے جو بھی ہے، اب شاعر کا نام آ گیا، امیر مینائی، اب جہاں پہ یہ جو دیکھیں آپ کے سامنے میں نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اسی طرح شاعر کا نام دے دینا ہے، نیچے آپ کا خلاصہ آ جائے گا، اسی طرح آپ نے خلاصے کو لے کے چلنا ہے، اور اسی طرح آپ نے اس پیپر کو ترتیب وائز حل کرتے جانا ہے۔ مارجن آپ نے اچھے سے لگا لینا ہے، چاہے آپ لاسٹ پہ لگا لیں، پہلے آپ پیپر ایک دفعہ حل کر لیں، پھر اس کے بعد، اور خلاصہ کے نیچے بھی اس طرح اگر آپ لائن کرتے ہیں تو وہ ذرا وہ جو سرخی کی ہیڈنگ آتی ہے وہ ذرا کٹ جاتی ہے، اور لفظ بھی ذرا خوبصورت ہو جاتے ہیں، وہ واضح ہو جاتے ہیں،
اسی میں آپ یہاں پہ اگر کوئی مین چیز جو ہے لفظ وہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس خلاصے میں جو الفاظ ہیں ٹھیک ہے جس پہ آپ لکھتے ہیں وہ آپ کٹ مارکر پہ اٹھاتے ہیں تو وہ اور اچھا لگتا ہے. تو آگے اسی طرح ان کو آپ نے ترتیب وائز سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے لے کے چلنا ہے. آگے ہمارے پاس سوال نمبر 8 آ گیا. سوال نمبر 8 میں ہمارے پاس کہانی آ جاتی ہے. سوال نمبر 8 کے اوپر سرخی دے کے نیچے کہانی نویسی کا آپ دے دیں گے. آگے عنوان آپ کا آ گیا جیسے میں نے اب عقل مند بیوی کا دے دیا ہے ٹھیک ہے. اب عنوان اب اسی طرح سے آپ نے ترتیب وائز لکھ کے لے کے آنا ہے ٹھیک ہے. اب یہاں پہ لاسٹ پہ آ کے جو آپ کی کہانی کا جو بن رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیچے آپ نے لکھنا ہے جو آپ نے جو بھی اخلاقی سبق ہے اس حساب سے عقل مندی بہترین حکمت عملی ہے ٹھیک ہے. اس کا آخر پہ جتنا بھی اس کا آتا ہے اس پہ لاسٹ پہ آ کے اسے جو آپ کی بن رہی ہے سارے جو آپ کا پیراگراف آپ لکھ کے لے کے آئے ہیں جو آپ نے مضمون تو اس کا آپ نے نیچے دے دینا ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سوال نمبر 9 ضرب والا مثال کی تکمیل. آپ نے یہ اوپر سے خوبصورت سی سوال نمبر کوشچن کی ہیڈنگ دے گی. یہ آپ نے تھوڑا سا ایک لائن چھوڑ کے مارکر سے باریک کر کے لکھ دینا ہے. پھر آپ نے نیچے اسی طرح جز بائی جز آپ نے اسی طرح یہ سائڈوں پہ بلیو پین سے لکھ کے اس کے سامنے آپ نے کالے کٹ مارکر سے اس کے آگے آپ نے لفظوں کو مکمل کر دینا ہے. جیسے آپ بیل مجھے مار ڈوبتے کو تنکے کا سہارا آپ آئے بھاگ آئے ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے کوڑی گھوڑی لال لگام. اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے بوڑھی گھوڑی لال لگام یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ساری دی گئی ہیں. اس حساب سے آپ نے اسے لے کے چلنا ہے. مارجن بھی ادھر آپ نے خوبصورت سے لگا لینا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ اسے بھی آپ نے لے کے چلنا ہے. آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے سوال نمبر 3. تو سوال نمبر 3 کے لیے آپ کیا کریں گے نثر اوپر سوال نمبر 3 کی ہیڈنگ دے کے نیچے آپ نے نثر پاروں کی تشریح کا لکھ دینا ہے. اس کے نیچے آپ کیا کریں گے جو الف ہے بے ہے جو بھی ہے وہ آپ نے دے کے اس کے نیچے آپ نے حوالہ متن. پھر اس میں آپ نے کیا کرنا ہے سبق کا عنوان لو اور قالین جیسے ہو گیا ٹھیک ہے. جو بھی ہے آپ نے دے دینا ہے. مصنف کا نام دے دینا ہے مرزا ادیب. اب یہاں پہ آگے صنف آ جاتا ہے تو صنف کا نام دے دینا ہے. صنف آ جائے گا تو صنف کا آ جائے گا ڈرامہ جو آپ لکھنا ہے ماخذ. آگے لو اور قالین اسی طرح خط کشیدہ الفاظ کا آپ نے ہیڈنگ دے کے خط کشیدہ الفاظ کے معنی کا آپ نے اسی طرح الفاظ معنی لکھ کے سینٹر میں مارجن جیسی لائن لگانی ہے. اس کے بعد آپ کا سٹیپ آ جائے گا سیاق و سباق. تو وہ آپ نے یہ ہیڈنگ دے کے اسے آپ نے لکھنا شروع کر دینا ہے. پھر آپ کی نیکسٹ آ جاتی ہے تشریح. اس کے بعد تو ترشیح آپ نے اسی طرح خوبصورت سی ہیڈنگ دے کے اسے آپ نے نیچے سٹارٹ کر دینا ہے. اور اس کی آپ نے خوبصورت سی جو بھی ہیڈنگ آپ جیسے مرزا ادیب کا شمار اردو ادب کے بہترین ڈرامہ نگاروں میں ہوتا ہے. آپ یا بھی اور اسی طرح ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے تھے ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آپ یہ آپ نے کٹ مار کر خوبصورت سا لکھ کے آگے آپ نے زیر تشریح اقتباس میں اسی طرح آپ نے آگے لکھتے جانا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ ہو. اگر آپ دیکھتے ہیں لاسٹ پہ آپ کے پاس 1-2 لائنیں بچی ہیں تو آپ نے چھوڑ دینی ہے. آگے والے پیج پہ چلے جانا ہے تاکہ جو بھی آپ ہیڈنگ یا جس چیز کو آپ لے کے چل رہے ہیں تاکہ وہ اسی ترتیب سے مکمل اس پیج پہ بن کے آئے لکھی ہوئی آئے. ایسے نہ ہو کہ لاسٹ پہ آپ کے بعد 2-3 لائنیں بچتی ہیں وہ آپ کی ہیڈنگ ادھر آ جاتی ہے. جیسے تشریح آپ دیتے ہیں تو نیچے پہ آپ کی اسٹارٹنگ ہی وہ نہیں بنتی اور پھر آپ کو آگے جانا پڑتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ لاسٹ پہ اگر 2-3 لائنیں ہیں تو ان 2-3 لائنوں کو چھوڑ دینا ہے. آگے والے پیج پہ چلے جانا ہے. ادھر جا کے خوبصورت سی ہیڈنگ دے کے باقی حل کرنا شروع کر دینا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سوال نمبر 2. تو سوال نمبر 2 کی آپ ہیڈنگ دیں گے. پھر اشعار کی تشریح کا آپ نے دے کے پھر حصہ نظم ٹھیک ہے حصہ نظم کی آپ دے دیں گے. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے شعر نمبر 1. یہ آپ سینٹر میں لکھ دیں ٹھیک ہے. پھر لغت کا آپ دے کے الفاظ معنی یہ آپ ہیڈنگ دیں سینٹر میں مارجن جیسی لائن لگا لیں گے. پھر اس کے بعد آپ کا مفہوم آ جائے گا. پھر آپ کے پاس تشریح آ جائے گی. آپ نے اسی طرح یہ خوبصورت سی ہیڈنگ دینی ہے اور اسی طرح یہ مارجن شارجن لگا کے تاکہ خود پیپر میں آپ اس چیز کو ذرا واضح اور نمایاں آپ اٹھا صحیح طرح خوبصورتی سے لکھ سکتے ہیں. ہیڈنگ آپ کی جتنی اچھی ہوگی وہ آپ کے پیپر میں نکھار پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے.
اس کی وجہ سے پیپر میں خوبصورتی آتی ہے. جو آپ لکھتے ہیں اس میں جو مین چیزیں آتے ہیں اگر وہ آپ توش جاتی ہے وہ کٹ مارکر پہ اٹھا دیتے ہیں تو اس میں اور زیادہ وہ چیز پہلے سے نمایاں نظر آتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے حصہ غزل. حصہ غزل میں بھی آپ اوپر ہیڈنگ دیں گے. ہیڈنگ دینے کے بعد پھر آپ کا آ جاتا ہے شعر نمبر 1. تو شعر نمبر 1 آپ نے اسی طرح سنٹر میں کر دینا ہے. کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کے بعد آپ لکھ دیتے ہیں لغت. آپ اس لغت کی یہاں پہ لکھ کے پھر آپ نے مفہوم دے دینا ہے. مفہوم کے بعد آپ کی آ جائے گی تشریح. تو اسی طرح آپ نے اسے بھی یہاں پہ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے لے کے چلنا ہے. حصہ غزل صبح پہلے اوپر, اس کے پاس شعر نمبر 1, پھر آپ کا آ جائے گا لغت کی. آپ ایڈنگ دیں گے. دے کے بعد اس کے نیچے آپ لکھیں گے مفہوم. مفہوم کے بعد آپ نے لکھنا ہے تشریح کا. تو اگر اسی طرح مزید آپ کے پاس لے کے چلوں گا, آپ کو مزید اس سے بہتر چیزیں اور بھی آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. اردو پریزنٹیشن کے علاوہ بھی باقی پریزنٹیشن بھی آپ کے سامنے لے کے آؤں گا کہ کس طرح آپ پیپر کو حل کریں, کون سی ترتیب لے کے چلیں. تو اس میرے چینل سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں.